بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ سعودی عرب کا جو ریاض شہر ہے وہاں فرعونی تہذیب کی عکاسی ہو رہی ہے۔ فرعونی تہذیب، اس کا رقص ہو رہا ہے اور فرعونوں کی جو چیزیں تھیں ان کو دکھایا جا رہا ہے اور فخریہ طور پر ان چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کے لوگ کتنے آگے نکل چکے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرح نظر آنے والی جو چیز دکھائی گئی تھی وہ خانہ کعبہ نہیں تھا۔ اس طرح کی وضاحتیں اگر چاہیے ہیں، لیکن جو اور وہاں رقص و سرور کی محفلیں سجی ہوئی ہیں اور لوگ بالکل مست ہیں، ان کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور ایسی اس طرح کی جو چیزیں آ رہی ہیں تو ان سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر رہا ہے۔ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ ساری باتیں سچ ہیں اور وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ جو فرعونی تہذیب ہے اس کی باقاعدہ عکاسی کی جا رہی ہے کہ چیزوں کی وجہ سے جو محمد بن سلمان ہے اس کو عصر حاضر کا عمر بن لوہی کہا جا رہا ہے، اور لوگ یہ لکھ کر شیئر کر رہے ہیں کہ جس طرح زمانے جاہلیت میں عمر بن لوہی وہ پہلا بدبخت انسان تھا جو سب سے پہلے بیت اللہ میں بتوں کو لایا تھا، اسی طرح بن سلمان وہ پہلا سب سے بڑا بے دین اور بے غیرت امیر ہے جو سرعام سرزمین حرمین شریفین میں فسق و فجور، طاؤس و ربا، مرتزن کا اختلاط، بے اخلاقی، بے راہ روی اور ہر قسم کے منکرات کو حرمین شریفین میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس بدبخت نے زمانے جاہلیت کے مبلغین، گلوکاروں، مسخروں اور ننگے لوگوں سمیت پوری دنیا کے کنجر لوگوں کے لیے سعودی عرب کے دروازے کھول دیے ہیں اور ان پر اربوں خرچ کر رہا ہے، اور ان سب جرائم کے باوجود دربار علماء اور شیوخ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جبکہ ان منکرات کے خلاف اعلان حق کرنے والے سینکڑوں حق پرست علماء کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہے۔ رب کریم سرزمین حرمین شریفین سے ان گندگیوں کو اور ایسے گندے حکمرانوں سے جلد از جلد پاک فرمائے۔ تو اس طرح کی باتیں شیئر کی جا رہی۔ معلوم یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو عمر بن لوہی کا ذکر آ رہا ہے تو اس کی تاریخ کیا ہے، کون تھا یہ شخص؟ تو دیکھیں عمر بن لوہی جو تھا اصل، تو اس کے بارے میں تاریخ ابن کثیر کے اندر لکھا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ قبیلہ خزاعی سے تعلق رکھنے والا تھا عمر بن لوہی۔ تو لکھا ہے کہ خزاعی لوگ بھی بدترین متولی اور ظالم حکمراں ثابت ہوئے، کیونکہ انہی کے عہد حکومت میں حجاز میں بت پرستی کا آغاز ہوا، اور ان کے عہد میں عمر بن لوہی خزاعی لعین نے بت پرستی کی دعوت دی۔ یہ بہت بڑا سرمایہ دار تھا، اس نے 20 اونٹوں کی آنکھ پھوڑ دی تھی۔ عرب کے یہاں دستور تھا کہ جس شخص کی ملکیت میں 1000 اونٹ جمع ہو جاتے تو وہ شخص ایک اونٹ کی آنکھ پھوڑ دیا کرتا تھا تاکہ باقی اونٹ نظر بد سے محفوظ رہیں۔ ادرقی اور سہیلی کا بیان ہے کہ وہ موسم حج میں ہر سال 10,000 اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلایا کرتا تھا اور 10,000 کپڑے کے جوڑے پہناتا تھا، گھی اور شہد کا حلوہ کھلاتا تھا اور ستو پلاتا تھا۔ ریاست و عظمت اور سرمایہ داری کے باعث وہ قوم کا مخدوم اور مقتدیٰ تھا، اور اس کا قول و فعل ان لوگوں کی نظر میں شریعت کی طرح قابل اتباع تھا۔ تو یہی صورتحال بالکل اس وقت بھی ہے۔ یہ سرمایہ دار بھی ہے اور ایسے ہی سرمایہ داری کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے اور وہاں کا حکمراں ہونے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان میں معزز بھی سمجھا جاتا ہے، لوگ اس کا اتباع کر رہے ہیں اور وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے تاریخ امت مسلمہ ہے، اس کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے 112۔ یہاں بھی تھوڑا سا عمر بن لوہی کا ذکر کیا گیا ہے، اس کو پڑھیں اور اس کو دیکھیں، اس لیے کہ تاریخ جو ہے اس سے ہمیں بہت سے اسباق حاصل ہوتے ہیں، بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ لکھا گیا ہے کہ عمر بن لوہی نے شام کے سفر کے دوران وہاں کے مقامی لوگوں کو بت پرستی کرتے دیکھا۔ بت پرستوں نے اسے باور کرایا کہ یہ مجسمے روزی دیتے ہیں اور بارش برساتے ہیں، ان سے جو حاجت مانگی جائے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ بالکل وہی صورتحال ہے جو اس وقت سعودی عرب کی ہے۔ سعودی عرب کے اندر جو کچھ بھی وہاں ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے نا کہ وہاں کی جو معاشی حالت ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکے۔ تو عمر بن لوہی وہ بھی اسی چکر میں تھا، تو اسے بھی یہی پٹی پڑھائی گئی تھی کہ ان بتوں کی اگر پوجا کرنی شروع کر دے گے تو تمہاری حالت بہتر ہو جائے گی۔ شیطان نے بھی یہ شرکیہ دھندے اسے پرکشش کر کے دکھائے۔ آخر عمر بن لوہی ایک مجسمہ جسے حبل کا نام دیا گیا اپنے ساتھ مکہ لے آیا اور اسے کعبے میں نصب کر کے قوم کو اس کی عبادت کی دعوت دی۔ اکثریت نے اس کی اندھی تقلید کی۔ اکثر لوگ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں ہر زمانے کے اندر، ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے
تو سعودی عرب کے اندر اکثر لوگ اس کی تائید کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی وہ لے کے آ رہا ہے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے خانہ کعبہ کا صحن طرح طرح کے بتوں سے آلودہ ہو گیا، اور عرب بت پرستی کے نشے میں ایسے مست ہوئے کہ وہ دین ابراہیمی جو ان کے بزرگوں کو جان سے زیادہ عزیز تھا، رفتہ رفتہ بالکل مٹ گیا۔ یہاں بھی بالکل یہی ہوتا جا رہا ہے۔ اب سے 10-20 سال پہلے آپ ان چیزوں کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ وہاں اتنے بڑے بڑے شیوخ تھے، علماء تھے، لیکن سعودی عرب کی جو بنیاد ہے وہ اسی پر تو ہے کہ یہاں کوئی بھی غلط کام نہیں ہونے دینا ہے، اسی پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہاں کچھ لوگ ایسے تھے جو شروع ہی سے بت پرستی کی اس مہلک لہر کے آگے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں بھی کچھ علماء ہیں جو ان چیزوں کے خلاف ہیں، لیکن ان کا حشر اور انجام کیا ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں۔ وہ سب کے سب جو ہے سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ مثلاً بنو جرہم کے ایک شاعر شعنہ بن خلف نے عمر بن لحی کے فعل پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا، اشعار کو ذکر کیے گئے ہیں کہ یا عمر انک قد احدثت آلہہ شتیٰ بمکۃ حول البیت انصابا، ارے عمر تو نے مختلف معبود بنا کر انہیں مکے میں بیت اللہ کے گرد نصب کر دیا ہے۔ وَكَانَ لِلْبَيْتِ رَبٌّ وَاحِدٌ أَبَدًا فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ فِي النَّاسِ أَرْبَابًا، اس گھر کا رب تو ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، مگر تو نے تو اس کی جگہ لوگوں میں بہت سے معبود متعارف کرا دیے ہیں۔ تو جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے مہلت دے رہا ہے۔ گویا کہ جو شاعر نے کہا تھا وہ بالکل آج کے زمانے پر صادق آ رہا ہے۔ تو جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے مہلت دے رہا ہے، وہ تیرے سوا اپنے گھر کے لیے دوسرے محافظ منتخب کر لے گا انشاءاللہ العظیم۔ پھر اچھا ان لوگوں کا انجام کیا ہوا تھا؟ تو لکھا گیا ہے کہ کعبے پر بنو خزاعہ کی تولیت کا دور تقریباً 300 برس تک رہا۔ 300 برس تک یہ لوگ حکومت کرتے رہے، لیکن پھر ان کی حکومت جو ہے ختم ہو گئی۔ تو سعودی عرب کو جو ہے ابھی 100 سال ہوئے ہیں ان لوگوں کو حکومت کرتے ہوئے۔ تو اگر یہی صورتحال رہی، یا تو یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کرے کہ ان کی اصلاح ہو، لیکن اگر یہی سلسلہ رہا تو پھر یہی ہوا کرتا ہے کہ شروع میں ڈھیل دی جاتی ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اور اس طرح کے لوگ ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ اور پھر جو بہترین لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی گھر کی حفاظت کے لیے معمور فرماتے ہیں۔ تو تاریخ سے سبق لیں اور عصر حاضر کا جو عمر بن لحی ہے اس کے سامنے وہی کردار ادا کریں جو اس زمانے کے شاعر شعنہ بن خلف نے ادا کیا تھا، کہ اپنے اشعار کے ذریعے سے اس کو للکارا تھا اور اسے بتایا تھا کہ تیری یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، جو کچھ تو کر رہا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اس وقت علماء ہیں، خاص طور سے سلفی علماء یا وہ علماء جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کی چیزیں وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر تنقید کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ اور وہاں کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اگر بتایا جائے گا تو بہت ممکن ہے کہ وہ ان چیزوں سے دور ہو، ورنہ تو یہ ہوگا کہ خود ان چیزوں کے اندر وہ انوالو ہو جائیں گے، اور شاید پھر ان کی اصلاح کرنا اتنا آسان نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔